نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے زبان کی حفاظت کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خاموشی کے ذریعے سے شیطان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑ لو کہ یہ تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو، یہ اہل اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو کہ یہ تیرے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمانوں میں تیرے تذکرہ کا باعث ہوگا، اور کلمہ خیر کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کر کہ اس کی بدولت تو شیطان پر غلبہ پا لے گا۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے پرہیز کرے، اور جن کاموں کا حکم فرمایا ہے ان کی پابندی کرے۔ ایسا کر لیا تو گویا تمام نیکیاں اور بھلائیاں جمع کر لیں۔ اور زبان کی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ کہو تو کوئی کلمہ خیر کہو جس سے فائدہ حاصل ہو، یا پھر چپ رہو تاکہ آفات سے بچے رہو، کیونکہ چپ رہنے میں سلامتی ہے۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ شیطان پر غلبہ بھی خاموشی کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے تاکہ شیطان سے بچا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے غلام کے تھپڑ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، اور جو کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایہ کا اکرام کرنا چاہیے، اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، نیز کوئی اچھی بات ہو تو کرے ورنہ چپ رہے۔ یہ زبان کی حفاظت خاموشی کے ذریعے سے شیطان پر انسان غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔